اگر خدا پر تیرا عقیدہ پختہ ہے تو غم کے بندھن سے آزاد ہو جا، کم اور زیادہ کے خیال سے بھی آزاد ہو جا۔ مومن کی ہستی عشق پر موقوف ہے، عشق کا وجود مومن پر موقوف ہے، اور عشق ہر ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔ اپنے ہر عمل سے حق کے قریب ہونا تیرا مقصد ہونا چاہیے تاکہ تجھے اس کی عظمت و جلال ظاہر ہو۔ عمل کے ذریعے سے ایمان کی لذت میں اضافہ ہوتا ہے، وہ ایمان مردہ ہو جاتا ہے جس پر عمل نہ کیا جائے۔ تم نے خود اپنا دروازہ اپنے آپ پر بند کر لیا ہے۔ جو کچھ زبان سے کہتے ہو چاہیے کہ اسے دل میں جگا دو۔ وہ دل جس میں عشق کی زندگی نہیں، اس کو دل کہنا زیب نہیں دیتا۔ وہ دل نہیں، وہ مردار ہے۔ تیرا نقش تیرے خیال میں ہے مگر خیال تیرے حقیقت سے واقف نہیں۔ تیرا نام زبان پر ہے مگر زبان تجھے نہیں جانتی۔ علم تو زندگی کی حفاظت کی اسباب میں سے ہے۔ علم تو خودی کو مستحکم کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ زندگی تو مسلسل چلتے رہنے کا نام ہے۔ موج کے وجود کا پورا سامان چلنے پر ہے۔ تمہارے بزرگوں کی عقل ذاتی اعراض سے متاثر نہیں ہوتی۔ یاد رکھو کہ پاک آدمیوں کے کام کاج اغراض سے آلودہ نہیں ہوتے۔ مسلمان تو دنیا کا خیال ترک کر کے خدا کی طرف دوڑتا ہے۔ وہ اپنی دعا سے تدبیر کو تقویت پہنچاتا ہے۔ اگر تو مسلمان ہے تو خدا کے سوا ہر شخص سے بے نیاز ہو جا اور دنیا کے لیے خیر و برکت کا سرچشمہ بن جا۔ جس کا اپنے آپ پر حکم نہیں چلتا اسے دوسروں ہی کا حکم ماننا پڑتا ہے۔ اگر تو فنا کا طالب ہے تو اپنی ذات سے آزاد ہو جا۔ اگر بقا کی خواہش ہے تو پھر اپنی ذات میں آباد ہو جا۔ سر ہو سجدے میں دل میں دغا بازی ہو، ایسے سجدے سے بلا کیسے خدا راضی ہو۔ جدوجہد ہی میں زندگی کا راز موجود ہے۔ اپنی تاریخ کو محفوظ کرے اور لازوال بنے، گزرے ہوئے وقتوں سے نئی زندگی حاصل کرے۔ نماز با جماعت سے مقصد یہ ہے کہ شرکائے جماعت میں اپنے مرتبہ مقام یا نسلی حیثیت کا کوئی احساس باقی نہ رہے۔ عقل ایک حد سے آگے نہیں بڑھ سکتی، اس کے مقابلے میں عشق کا کوئی حد نہیں ہے۔ یہ وہاں تک جاتا ہے جہاں تک انسان کا تصور بھی نہیں جا سکتا۔ تم نے مجھے اس ملک میں کیوں پیدا کیا جس کا رہنے والا غلام بن کر راضی ہے؟ وہ تمام چیزیں جن کی موجودگی ہمیں حواس کے ذریعے ہوتی ہے وہ اپنی ہی کیفیاتی نفس ہے، باہر کی کوئی چیز نہیں۔ مصیبت کی طرح گمراہی بھی تنہا نہیں آتی۔ فکر و وجدان ایک دوسرے کی ضد نہیں، ان دونوں کا سرچشمہ ایک ہے۔ پودے اور معدنیات تقدیر کے پابند ہے، وفادار صرف حکم الہی کا پابند ہے۔ زمانہ کبھی کسی کا انتظار نہیں کرتا۔ جو اپنا وقت بے امنی میں کھو دیتے ہیں وہ اپنی ذلت اور رسوائی کے ساتھ اپنی ہر بات بھی کھو دیتے ہیں۔ تقدیر جاہلوں کی قید اور زنجیر ہے، اس تقدیر کو نیل پانی کی طرح سمجھو، وفا کے آگے پانی، کفن سے پہلے خون۔ انسان حقیقی فاعلیت ہے، ایک سودی روح جو اپنے عروج میں ایک وجود سے دوسرے میں قدم رکھتی ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ مذہبی اور سائنسی عمل اگرچہ مختلف طریقوں پر مشتمل ہے لیکن اپنے آخری مقصد میں یکساں ہے۔ دونوں کا مقصد انتہائی حقیقت تک پہنچاتا ہے۔ اگر میرے پیغام میں کوئی غیر قرآنی بات ہوئی ہو تو ان کی ناموس فکر کا پردہ چاک کر دیا جائے تاکہ ملت اسلامیہ میرے شرانگیزی سے محفوظ رہے۔ یاد رکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عاشق کبھی بھی دنیا میں ذلیل نہیں ہو سکتا۔ آج کل تعلیم زیادہ ہے اور علم کم، جبکہ پہلے زمانے میں علم زیادہ تھا اور تعلیم کم تھا۔ فکر معیشت روح کی قاتل ہے۔ ہر وہ چیز جس کے پاس زندگی ہے مر جاتی ہے اگر اسے غیر سازگار ماحول میں رہنا پڑے۔ ضبط و نفس افراد میں ہو تو خاندان کی تعمیر ہوتی ہے، فوجوں میں ہو تو سلطنت قائم ہوتی ہے۔ مصیبت ایک عطیہ خداوندی ہے تاکہ انسان پوری زندگی کا مشاہدہ کر لے۔ محبت کرنے والا بندہ خدا کی راہ پر چلتا ہے، مومن اور کافر دونوں سے محبت کا اظہار کرتا ہے۔ بہترین نتائج کی خواہش معمولی نتائج کے توقع اور بدترین نتائج کے لیے ہمیشہ تیار رہنا چاہیے۔ میں تمہیں مومن کی نشانی بتاتا ہوں، جب موت آتی ہے تو ہونٹوں پر مسکراہٹ ہوتی ہے۔ مصیبت کی طرح گمراہی بھی تنہا نہیں آتی، عاشق پر موت حرام ہوتی ہے۔ آپ کے ماضی سے حال نکلتا ہے اور حال سے آپ کا مستقبل جنم لیتا ہے۔ علم چار چیزوں سے حاصل ہوتا ہے: تاریخی مطالعہ، کائنات، صفائی دل اور وحی سے۔ سمندر کی تعریف کرو لیکن اپنے پاؤں زمین پر ہی رکھو۔ جو اونچی جگہوں پر کھڑے ہوتے ہیں انہیں زیادہ طوفانوں اور آندھیوں کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے۔ ذہین لوگ اپنا راستہ تلاش کرتے ہیں اور ان کے ہاتھوں میں اپنا الگ چراغ ہوتا ہے۔ اگر آپ کو لازم کسی بات پر یقین کرنا ہے تو اس بات پر کیجئے
کہ آپ بڑی حد تک دوسروں لوگوں جیسے ہی ہے۔ جب پیسہ بولتا ہے تو سچائی خاموش ہو جاتی ہے۔ نکیلے کانٹوں میں اکثر نرم گلاب ہوتے ہیں۔ فاصل خون کے رشتوں کو ختم نہیں کرتے، بائی بائی ہی رہتے ہیں۔ اپنے آباء و اجداد کی تصور میں ہی نہ کوئی رہو۔ دنیا آگے بڑھ رہی ہے، تم بھی آگے بڑھو۔ آپ مجھے یہ بتائے کہ آپ کن لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں، میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کیسے آدمی ہیں۔ اگر تم ہنسو گے تو ساری دنیا تمہارے ساتھ ہنسے گی، لیکن اگر تمہیں رونا پڑے تو اکیلے ہی رونا پڑے گا۔